صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کر دی ہے، اس کے لیے ایک بہت سنجیدہ ماحول درکار ہے اور بہت خاموشی سے اور دل کے کانوں سے سننے والا موضوع ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا یا اس پر کچھ کلام کر سکوں گا، سیٹی بند کرو، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کو انسانوں کے حوالے سے اور احترام انسانیت کے حوالے سے اور انسان کے مقام کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ کا محتاج ہوں کہ ذرا آپ جو ہے وہ توجہ رکھیں اور چند باتیں سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ انجیر آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ یہ زمین کے اندر اگتا ہے، معلوم ہے؟ یہ بہت ہی اچھا پھل ہے، زمین کے اندر نہیں اگتا۔ یہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو یہ بڑا ہی مفید پھل ہے، یہ بلغم کو چھانٹتا ہے، جسم کو فربہی دیتا ہے اور بہت سارے طبی خواص اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ زیتون یہ بہت خاص درخت ہے اور خود رو درخت ہے جو پہاڑوں پر اگتا ہے اور 1000 سال سے زائد اس کی عمر ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ توجہ سے سنیے میری بات کو۔ فرمایا قسم ہے، بولو کس کی؟ انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ میں قطعاً نہیں سوچ رہا تھا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں گا، لیکن بہت ہمت کر کے میں نے یہ آیت تلاوت کر دی، کیونکہ بنارس اور اس کے مضافات کے مجمع کی کیفیت اور ان کا جو مزاج ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں نے بہت ہمت کی ہے۔ حضور غوث العظم کرم فرمائیں گے تو کچھ بات انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن توجہ آپ کی رہنی چاہیے۔ فرمایا انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی۔ حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہ مسجد تین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر فرمائی تھی، اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہ وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے اور انبیاء کا مولود و مسکن رہا ہے، اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ توجہ ہے؟ خیر اس وقت اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف آیت پڑھ کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ مجھے احترام انسانیت بیان کرنا ہے۔ یہ ضمناً جو بات اس کے آگے یعنی ابتدان یہ بات چل رہی ہے، آپ اس کو توجہ سے سن لیں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَطُورِ سِنِین، اور طور سینا کی قسم۔ یہ اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی، اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحی کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس پہاڑ پر ہوتا رہا ہے، الواح تورات کا نزول بھی ہوتا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی تجلیوں کا محبت بھی یہ پہاڑ رہا ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امان والے شہر کی، اور اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ توجہ سے سنیے، جو لوگ اٹھ بیٹھ رہے ہیں میں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ بات سن لیں۔ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ یہ 4 قسمیں کیوں فرمائی؟ قسم کون کھاتا ہے مجھے بتاؤ؟ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو یعنی جس کی بات کا لوگ اعتبار نہ کریں تو وہ قسم کھاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھایا ہے؟ اللہ تو یوں ہی بات کر دے اور کہہ دے تو
اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس وجہ سے کھائی ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بڑا اہمیت والا مضمون ہے اور بہت خاص بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے 4 قسمیں کھائی ہیں، یہ طریقہ ہے۔ قسم آپ بھی کھاتے ہوں گے، آپ کے بچے بھی کھاتے ہوں گے، اور دن رات لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اب تو قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں اپنے ماں کی قسم کھا۔ بولو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی اللہ کی قسم کوئی کھائے تو بندہ کہتا ہے نہیں مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہے، اپنے باپ کی قسم کھا۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ پہلی بات تو قسم کھاؤ مت، اور اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو پھر اپنے رب کی قسم کھایا کرو، اپنے رب کی قسم کھایا کرو۔ جس طرح میرے حضور نے قسم کھانے کا طریقہ بتایا کہ حضور جب قسم کھاتے تو رب کے عزت کی قسم کھاتے، اس طرح قسم اٹھاتے۔ تو بہرحال اب یہ 4 قسم اللہ نے فرمائی، اور 4 قسم فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا کیا مطلب؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، افضل المخلوقات بنایا ہے۔ اس انسان کو جانور نہیں بنایا، یعنی حیوان نہیں بنایا، یعنی حیوان تو یہ ہے لیکن حیوان ناطق ہے، اور ہم نے اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ جانور میں اور اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے۔ جب جانوروں کا بھیڑ، جانوروں کا ریوڑ کسی علاقے سے گزرے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اپنی دھن میں مست رہتا ہے، یعنی جانور منہ چلا